بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا نامدہ مالی، مصنف ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق، جنہوں نے اردو زبان و ادب کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ زیر نظر اقتباس ان کے خاکوں کے مجموعے چند ہم اثر سے ماخوذ ہے، جس میں ہم نے ایک جیتے جاگتے کردار نامدہ مالی کے حوالے سے پڑھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات میں جو دوسرے سوالات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمارا سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیے۔ الف ہے، سبق نامدہ مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ چند ہم اثر، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، بزم خوش نفساں۔ تو درست جواب ہے چند ہم اثر۔ آگے ب ہے، مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں۔ تو درست جواب ہے اورنگ آباد میں۔ جیم ہے، باغ کے داروغہ کون تھے؟ سید سراج الحسن، مولوی عبدالحق، عبدالرحیم فینسی، ایوب عباسی۔ تو درست جواب ہے عبدالرحیم فینسی۔ دال ہے، نامدہ بڑی تندئی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا ہے، اس کی وجہ تھی تنخواہ کا لالچ، افسران کی خوشی، بے عزتی کا خوف، اپنے کام سے محبت۔ تو درست جواب ہے اپنے کام سے محبت۔ ہے، مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ جبری مشقت، بے مزہ کام، محض حکم کی تعمیل، ڈر کر کام کرنے کو۔ تو درست جواب ہے بے مزہ کام کو۔ دال ہے، مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور نکما، نکما اور کام چور، کاہل اور کام چور، دلیر مگر سست۔ تو درست جواب ہے کاہل اور کام چور۔ زے ہے، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، ضرر رساں، بے سود، مفید، آب حیات۔ درست جواب ہے آب حیات۔ ہے، درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جدوجہد، صلاحیت، خوش بختی، وسائل کا ہونا۔ تو درست جواب ہے صلاحیت۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے فیاض، نباز، مردم شناس، خوش مزاج۔ درست جواب ہے مردم شناس۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیے۔ تو پہلا ہے، سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ تو یہ درست ہے۔ دوسرا ہے، نامدہ پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا۔ غلط۔ نامدہ مالی 2 بچوں کا باپ تھا۔ غلط۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ غلط۔ نامدہ مالی مقبرہ رابعہ درانی کے باغ میں چوکیدار تھا۔ غلط۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ درست۔ نامدہ مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ درست۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا۔ غلط۔ نامدہ مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا۔ درست۔ اگلا ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 4، یعنی سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ دی گئی تحریر کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم سبق کے مختلف پہلوؤں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق کا خلاصہ ہمارے کل کے سبق میں شامل ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، نامدہ مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفصل لکھیں۔ تو نامدہ مالی کی زندگی سے ہمیں محنت، لگن، عاجزی و انکساری اور فیاضی کا درس ملتا ہے، کیونکہ یہ کردار جو ہے وہ اپنی ان تمام خوبیوں کی وجہ سے دوسروں میں ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث ہو جائے۔ جملوں میں ہم اس کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو لفظ کو سمجھنے میں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اس میں آسانی ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہار، شہزادی نے خوبصورت ہار پہن رکھا تھا۔ تو ہار مذکر۔ قلم، میرا قلم کھو گیا ہے۔ مذکر۔ کان، میرے کان میں درد ہے۔ مذکر۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ مؤنث۔ کف، وہ کف افسوس ملتا رہ گیا۔ کف مذکر۔ لگن، نامدہ مالی میں کام کی لگن تھی۔ تو لگن مؤنث۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اگلا ہمارا سوال ہے گرامر کے اعتبار سے ذو معنی الفاظ۔ تو ذو کے لفظی معنی ہوتے ہیں 2۔ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں،
اور ان میں سے بعض اوقات ایک معنی مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے وہ لفظ. مثلاً تکرار بمعنی جھگڑا مؤنث ہے اور بمعنی آدھا مذکر ہے. اس طرح قلم آلہ مذکر اور پودے کی قلم مؤنث ہے. کف بمعنی ہتھیلی مؤنث اور بمعنی جھاگ مذکر ہے. اور درج ذیل اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 8. درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے. اگرچہ یہ چیز آپ کے نصاب میں شامل نہیں، لیکن گرامر کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو گرامر کے اندر کثیر الانتخابی سوالات میں مطلب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی سوال آ جائے، لیکن آپ کی گرامر جو ہے وہ قواعد و انشاء پر مبنی ہوتی ہے. تو مصنوعی، قدرتی، توانا، کمزور، تندرست، بیمار، توقیر، تحقیر، محبت، نفرت، تریاق، زہر، رہبر، رہزن. عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.